جس کو ام ہانی نے کہہ دیا کہ تلوار نہیں چلے گی، علی اس پر تلوار نہیں چلے گی۔ علی سے بھی حضور خوب پیار کرتے تھے، مگر حضور یہ بھی جانتے تھے علی کی تلوار بہن کی محبت میں نہیں، رسول کی محبت میں چل رہی ہے، ورنہ کون ہے جو اپنی بہن سے پیار نہیں کرتا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ رحمت للعالمین ہے۔ مکہ فتح ہوا، صفوان بن امیہ یہی جنہوں نے مرڈر کی پلاننگ کی تھی روانہ ہو، سمندر کے قریب، جدہ کے قریب پہنچ گئے کہ بھئی کوئی جہاز ملے گا یا تو سمندر میں کود جائیں گے یا بھاگ جائیں گے، چونکہ ان کو پتا تھا کہ مار دیے۔ عمیر نے رسول پاک کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو یاد ہوگا میرا دوست، میرا ساتھی صفوان تھا، اس صفوان کے کہنے پہ میں مدینہ آیا تھا اور اللہ نے مجھ پر کرم فرمایا، آپ کی نگاہ کرم پڑی تو میں مسلمان ہو گیا۔ یا رسول اللہ، میرا وہی دوست صفوان اب تک زندہ ہے اور آپ کی تشریف آوری کے ڈر سے وہ جدہ کی سمندر کی طرف بھاگ رہا ہے، آپ اس کو امان دے دیں، یعنی یہ ضمانت دے دیں کہ اس پر کوئی تلوار نہیں چلائے گا، کوئی تیر نہیں چلائے گا، کوئی اس کو نہیں مارے گا، کوئی اس کی بے عزتی نہیں کرے گا۔ امان دینے کا یہ معنی ہے، آپ اس کو امان دے دیں تو میں اس کو جا کے لے آؤں۔ کس کے بارے میں؟ جس نے مرڈر کی پلاننگ کی تھی، جس نے کعبے کے سائے میں بیٹھ کر حضور کے قتل کی سازش رچی تھی۔ کس کے بارے میں؟ جس نے عمیر کو اس کا گھر پریوار پال کر بھیجا اس لیے تھا کہ معاذ اللہ حضور کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسی کیفیت کیا ہوا بھائی؟ درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علیہ نبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توجہ سے سن لیں، بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایسی کیفیت ہے، ایسی کنڈیشن ہے اس شخص کی، لیکن رسول پاک علیہ السلام سے عمیر کہتے ہیں حضور میرا دوست تھا، وہ ضائع نہ ہو جائے میری یہ چاہت ہے، وہ ختم و برباد نہ ہو جائے میری یہ چاہت ہے، یا رسول اللہ امان عطا فرمائے تو اس کو لے آؤں۔ حضور نے فرمایا جاؤ، میری طرف سے اسے امان ہے، جس نے مجھے قتل کرنے کی سازش رچی تھی میں اس کو بھی امان دیتا ہوں۔ آج اس پر بھی تلوار نہیں چلے گی۔ آپ کو کوئی گالی دے دے تو آپ لڑنے تیار ہو جاتے ہیں، گالی دینا تو بڑی بات ہے، غلطی سے اگر دھکا لگ جائے تو ایسا لگتا ہے کہ بدر میں ان کو ہی بھیجنا چاہیے تھا۔ ہنسنے کیوں؟ افسوس کا مقام ہے کہ یہی ہمارے اور آپ کے پیغمبر کی تعلیم ہے۔ بات تو یہ ہے، آپ جو کرتے ہیں لوگ اسی کو اسلام سمجھتے ہیں۔ اب وہ دور چلا گیا چند لوگوں کے سوا کہ لوگ اسلام کو اسٹڈی کر کے جانیں۔ اب یہ دور ہے کہ ہم اور آپ جو کریں گے اسی کو لوگ کہیں گے دیکھو یہ اسلام ہے۔ آپ ناچیں گے تو لوگ کہیں گے یہی اسلام ہے، آپ بد اخلاقی دکھائیں گے تو لوگ کہیں گے یہی اسلام ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ حضور علیہ السلام سے عمیر نے کہا یا رسول اللہ امان تو دے دی لیکن کوئی دلیل دے دیجیے۔ اگر صفوان مجھ سے پوچھے گا کہ عمیر کیا ثبوت ہے کہ حضور نے امان دے دی تو میں کیا دوں گا؟ جس نے قتل کی سازش رچی تھی اس کے لیے یہ ناز اٹھائے جائے۔ آپ مجھ سے کہیں اپنا یہ رومال دے دو، میں کہوں گا نہیں دوں گا۔ آپ مجھ سے کہیں فلاں چیز میں نہیں دوں، کیوں نہیں دوں؟ نہیں دوں۔ مگر حضور کی شان دیکھیں، شان مصطفیٰ دیکھیں، شان سخاوت دیکھیں۔ آپ ایک قیمتی چیز نہیں دیتے، انگوٹھی نہیں دے سکتے۔ میں آپ کے آپ تو نیک لوگ ہیں، میں اپنی بات نہیں دیتا، مگر سوچیں غور کریں۔ عمیر نے کہا نا کوئی دلیل دے دیجئے، کوئی نشانی دے دیجئے کہ اگر صفوان پوچھے کہ عمیر امان ملی ہے تو دلیل کیا ہے؟ قربان اپنے محبوب کی سخاوت پر،
انہوں نے قتل کی سازش کرنے والوں پر اتنی شفقت کی ہے تو اللہ چاہے گا تو ہم پر بھی ضرور شفقت فرمائیں گے۔ حضور نے اپنا امامہ شریف اتار دیا اور اپنا امامہ اتار کے فرمایا لو عمیر لے جاؤ۔ کس کے لیے دیا؟ جس نے قتل کرنے کی سازش رچی تھی۔ جب وہ قتل کرنے کی سازش رچنے والوں کو دلیل کی نشانی کے طور پر امامے دے سکتے ہیں تو یا نبی سلام علیکم پڑھنے والے پر بھی انشاءاللہ کرم ضرور فرمائیں گے۔ جاؤ عمیر اور اسے لے آؤ۔ عمیر سفر کر کے مکہ سے بھاگتے دوڑتے سواری دوڑاتے وہ جدہ کے ساحل کے قریب، جدہ اینڈ ہے، اس کے بعد سمندر ہے، قریب پہنچے صفوان کو پال۔ صفوان رک ذرا، صفوان رک، عمیر قتل کرنے آئے ہو؟ نہیں صفوان، تجھے اپنے محبوب کے پاس لے جانے آیا۔ دوست یہ ہوتا ہے، دوست یہ نہیں گیا میں تو جنتی ہوں وہ گیا جہنم میں، نہیں، دوست یہ ہوتا ہے تو میرا دوست ہے، میں تجھے جنت کی طرف لے جانے ہیں۔ صفوان نے کہا دیکھ عمیر، آج 10,000 کے ساتھ تم لوگ آ گئے ہو، آج ہمیں زندہ تھوڑی چھوڑو گے، آج تو ہماری گردنوں کو ہمارے بدن سے الگ کر دو گے، آج تو تم قتل کر دو گے ہم کو۔ حضرت عمیر نے فرمایا صفوان جیسا تو سوچتا ہے میرے محبوب ویسے تو نہیں ہے، ذرا تو مل کے تو دیکھ تو پتا چلے گا میرے محبوب کیسے ہیں۔ میرے محبوب نے سب کچھ جاننے کے باوجود بھی صفوان تجھے امان دے دی۔ صفوان نے پوچھا کیا دلیل ہے کہ کیا نشانی ہے؟ حضور کا امامہ مبارکہ نکالا، وہ خوشبودار امامہ، ارے وہ راہ گزر سے گزر جائیں تو خاک مہکنے لگتی ہے، تو ان کا امامہ شریف کتنا مہک رہا ہوگا۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیے ہیں۔ سرکار مدینہ علیہ تحیت و ثنا کا امامہ مبارک نکالا اور دکھایا نا، تو صفوان نے کہا واقعی مجھے امان مل گئی۔ صفوان وہاں سے عمیر کے ساتھ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر نے ان کو بھی کلمہ پڑھایا۔ یہ حضور کا اخلاق تھا، یہ حضور کا صبر تھا، یہ حضور کا صبر تھا کہ امیہ کا بیٹا صحابی رسول ہو گیا۔ یہ حضور کا صبر تھا، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ صحابی رسول ہو گئے۔ یہ حضور کا صبر تھا کہ طائف کی وادیوں میں صبر کیا تو طائف کی زمین میں محمد بن قاسم جیسے ہیرے پیدا کیے۔ باتیں بہت ساری کی جا سکتی ہیں لیکن حاصل کلام یہ ہے حضور جیسا اخلاق کسی کا نہیں ہے۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم، حضور جیسا کوئی نہیں۔ حضور کے امتیوں کی جیسی بھی کسی کی امت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے مزاج کو اچھا کریں۔ بد مزاج آدمی، ترشرو آدمی، سخت مزاج کا مالک کبھی جناب کامیابی کی سرحد تک نہیں پہنچتا۔ اس لیے اپنی زبان میٹھی کیجیے، اپنا اخلاق اچھا کیجیے، یہ سوچ کر کہ تمام لوگوں میں سب سے اچھا اخلاق ہمارے اور آپ کے رسول کا تھا، تو ہر محب رسول کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کو، اپنے ویوہار کو، اپنی گفتار کو، اپنے کردار کو اچھا کرے۔ اللہ پاک حضور علیہ السلام کی اخلاق کریمانہ کے صدقے ہمیں اور آپ کو اچھا اخلاق عطا فرمائے۔ رحمت للعالمین کی محنتوں کے صدقے اللہ پاک ہمیں اور آپ کو خدمت خلق اور خدمت دین کا جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل ہمارے سابقہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی جملہ غیر شرعی نکل گیا، اپنے رب کی بارگاہ بے مثالی میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔ مدرسہ نور الاسلام کا تعمیری کام جاری ہے، آپ حضرات اس میں تعاون کریں، حصہ لیں۔ مدرسے رسول اللہ کا گھر ہوتے ہیں،
آپ اپنے گھر کو چمکا سکتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چمکانا بھی آپ کا ذمہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسجد مدرسے حکومتوں کے چندوں پر نہیں چلتے، یہ آپ کی ہماری محنتیں اور کاوشیں ہیں۔ اللہ کے فضل سے وہ جس سے چاہتا ہے کام لیتا ہے۔ اسی لیے مدرسے کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ تاکہ وہاں اخلاق مصطفیٰ کی تعلیم ہو سکے۔ آج ہمارے بچے بے روی کے شکار اسی لیے ہو رہے ہیں کہ انہوں نے نشے کی تباہ کاریوں کے بارے میں جانا نہیں، انہوں نے گناہوں کے عذاب کے بارے میں جانا نہیں، انہوں نے جہنم کی سختی کو جانا نہیں، وہ خدا کی ناراضگی کو صحیح معنوں میں پہچان نہیں پا رہے ہیں، اسی لیے وہ بے روی کے شکار ہو رہے ہیں۔ مدرسوں کو آباد کریں اور دعا کریں اللہ اس مدرسے کو کامیابی دے، اخلاص کے ساتھ یہاں کے ذمہ داروں کو اچھی سچی نیت کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق بخشے۔ مدرسے دعوتوں کے لیے نہیں بنائے جاتے، ہمارے یہاں یہ عجب ماحول چل پڑا ہے، چندے کر کے مدرسے بنائے جاتے ہیں، اس کے بعد وہاں اسے نورا بنا دیا جاتا ہے، وہاں صرف دعوت کی جاتی ہے۔ وہ روحیں آپ کو بددعائیں دیں گی جنہوں نے زمین کے لیے چندے اور پیسے دیے تھے کہ آپ کو دیا تھا اس لیے تاکہ قرآن پڑھا جائے گا تو قبر میں سکون ملے گا، آپ یہاں ناچ گانے سنوا رہے ہیں۔ اسی لیے گزارش گزار ہوں کہ مدرسوں کو آباد کریں، وہاں قرآن کی تعلیم سکھائیں، دین سکھائیں، صحیح معنوں میں زندگی جینے کے سلیقے سکھائیں۔ اور آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں آپ اپنے بچوں کو مدرسے کا ایڈریس بتائیں، اگر نہیں بتائیں گے آج آپ کو برا لگتا ہے فلاں نے فلاں کہا، فلاں نے فلاں کہا، فلاں نے فلاں کہا۔ یہ 5-5 ہزار کے ٹٹو یہ جو نیوز چینلوں پر بیٹھے ہیں یہ مدرسے نہیں جاتے، اسی وجہ سے یہ بے غیرتی کا شکار ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو مدرسے جا کے اتنا زیادہ برے ہو گئے ہیں معاذ اللہ رب العالمین کہ انہوں نے مدرسے سے پلٹنے کے بعد صرف حرام خوریاں کی، اس وجہ سے یہاں تک کہ دہلیز پر پہنچ کر انٹرنیشنل اور نیشنل میڈیا پر مسلمانوں کی بے عزتیاں کروا رہے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے جب آپ کے دل میں دین اترے گا تب آپ کو پتہ چلے گا علم نافع کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں۔ باتیں زیادہ لمبی چوڑی نہیں کرنی۔ آج کی تاریخ میں اگر آپ کو اپنے مذہب کی اسپیشلٹیز بچانی ہے، اگر آپ کو اپنے مذہب کے مسائل، اپنے مذہب کے قانون کو یاد رکھنا ہے تو بال بھاسکر پڑھ کے آپ کو یا کوئی اور چٹکلے کی کتاب پڑھ کے آپ کو دین نہیں سمجھ آئے گا۔ آپ کو دین سمجھنے کے لیے آپ کوئی مخدوم ماہی میں تو ہو نہیں جو خضر آئیں پڑھانے کے لیے، اسی لیے آپ کو مدرسہ جانا پڑے گا۔ یار زندہ صحبت باقی، اللہ پاک ہمیں اور آپ کو بامراد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ پرو میں پرو لمبا تو نہیں ہوا قاضی صاحب؟ مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام، شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تقی والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا،
نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا قاسم نعمت اللہ وعلا آلکہ وصحبکہ یا شفیع یوم الجزا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو بڑے مشکل شہر مشکل کشا کا ساتھ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد کریموں کا ساز بے نیاز بند نواز اس محفل پاک کو سجانے میں سوارنے جن نوجوانوں نے بزرگوں نے علماء نے اسلامی رشتے کی ماں بہنوں نے جس اعتبار سے بھی حصہ لیا سب کی کوششوں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے تلاوت کلام سے لے کر اب تک جس نے جو کچھ سنایا اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اپنی رحمت سے معافی عطا فرمائے حرفاً اپنی بارگاہ کرم میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے مالک و مولا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل اس محفل کو ہم سب کے لیے ذریعہ شفاعت و نجات بنا دے اس محفل کو ہم سب کے گناہوں کا کفارہ بنا دے مالک و مولا ہماری تمام خطاؤں لغزشوں غلطیوں گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائے ہمارے دلوں میں گناہوں سے نفرت پیدا فرمائے ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ پیدا فرمائے جو بے نمازی ہیں انہیں عبادتوں کا شوق عطا فرمائے جو نمازی ہیں انہیں عبادتوں کی لذت عطا فرمائے مالک و مولا جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرمائے جن کے گھر میں شادی کے لائق بچے بچیاں انہیں غیب سے اچھے رشتے عطا فرمائے جو قرض کے بوجھ سے دبے ہیں انہیں بارے قرض سے سبک دوشی عطا فرمائے ظاہری باطنی طور پر ہم میں ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرمائے ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ان کی خبروں پر خاص رحم فرمائے مالک و مولا ہم سب پر اپنا خاص فضل فرمائے اہل ایمان کی حفاظت فرمائے وطن عزیز ملک ہندوستان کی بے قراری کو دور فرمائے مالک و مولا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل اہل وفا کی عزتوں کی حفاظت فرمائے آبروں کی حفاظت فرمائے ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرمائے مسجدوں کی حفاظت فرمائے خانقاہوں کی حفاظت فرمائے مالک و مولا اسلامی رشتے کی ماں بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے ہمیں مانگنا نہیں آتا تجھے عطا فرمانا آتا ہے ہم نے اپنی عقل سے مانگا ہے تو اپنے فضل سے عطا فرما سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا تجھے فضل فرماتے نہیں لگتا بار نہ ہو تجھ سے بایو امیدوار الہی بحق الحسن و اخیہ و امہ و ابیہ و جدہ صلی اللہ علیہ وسلم و بنی فرج عنا ما نحن فیہ اللہم احینا بحیات الصلحاء و امتنا بموت الشہداء و اشرنا فی زمرة الاولیاء و ادخلنا الجنة مع الانبیاء ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم و تب علینا انکا انت التواب الرحیم ان وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محمد كما كنت وترضى صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم نال عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله وبنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي امداد کن از بند خم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر جب دمے وارسی اللہ لب ہو لا